السلام علیکم، ایس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارسلان۔ آج میں بات کرنے والا ہوں کہ ولی تکنیک کی حالات زندگی کو بیان کریں یا ولی تکنیک کی شاعرانہ عظمت کیا تھی بیان کریں۔ تو یہ نوٹس ہیں، میرے پاس پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہیں، آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کو مہیا کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حالات زندگی کیا ہے۔ ولی تکنیک کا پورا نام ولی محمد ولی تھا اور ان کی شاعری کو ولی تکنیک کی شاعری کہا جاتا ہے۔ ولی کے نام اور وطن کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل گجرات انہیں گجرات کا باشندہ ثابت کرتے ہیں اور اہل دکن کی تحقیق کے مطابق ان کا وطن اورنگ آباد دکن تھا۔ 1667 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، حصول علم کے لیے احمد آباد آ گئے جو اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا۔ ولی کی عمر کا بیشتر حصہ احمد آباد میں گزرا۔ ولی کی تاریخ وفات بھی بے حد متنازع ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق وہ 1730 کے بعد وفات ہوئے، تاہم زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ ولی 1708 کے لگ بھگ فوت ہوئے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی شاعرانہ عظمت کے بارے میں۔ تو ولی کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ غزل کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابتداً ولی نے قدیم رنگ میں شاعری کا آغاز کیا تھا، مگر اپنے سفر دہلی کے دوران شاہ سعد اللہ گلشن کے مشورے پر ریختہ گوئی کی ابتدا کی۔ ایک طویل عرصے تک ولی دکنی کو اردو کا پہلا غزل کو تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ اردو غزل کا آغاز ولی دکنی سے پہلے خسرو سے ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اس بارے میں لکھتے ہیں، ولی سے پہلے کم از کم غزل کے 2 ادوار گزر چکے تھے۔ ان ادوار کے شعراء کے کچھ نمونے بھی ملتے ہیں۔ پہلا دور حضرت امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے جس میں 10 شعراء ہیں۔ دوسرا قلی قطب شاہ سے شروع ہو کر میر ہاشمی تک 14 شاعروں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ولی کا معاصرین کا زمانہ ہے۔ ولی کی شاعری میں حسن و جمال کا موضوع بڑا اہم ہے۔ ولی سے پہلے کسی شاعر حسن و جمال کا بھرپور اور کامیاب تصور نہیں ملتا، اسی لیے ڈاکٹر عبداللہ نے ولی کو جمال دوست شاعر کا لقب دیا ہے۔ ان کی حسن پرستی میں سرمستی اور رافتگی کا لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی حسن پرستی میں سرمستی نمایاں ہوتا ہے۔ وہ حسن کے ایک تجربے کے طور پر قبول کرتے ہیں جس سے ان کی روح میں اور جسم میں سرمستی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ ولی جمال دوست شاعر ہیں، اس لیے وہ داخلیت کے اندھیرے کنویں میں بند نہیں رہ سکتے، بلکہ ان کے ہاں خارجیت کا بھی بھرپور نظارہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ کو اسٹوڈنٹس بتایا تھا نا کہ جب خارجی سے مراد ایسی حالت ہوتی ہے کہ جو انسان باہر کے حالات کو اپنے اندر لے کر، یعنی کہ جو اس کے ماحول ہوتا ہے، ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ انہیں اپنے اندر سما کر اپنی شاعری کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ اور خارجہ سے مراد یہ ہے کہ باہر کی طرف دھکیلنا، یعنی کہ جو دل کی آرزو ہوتی ہے، جو دل میں تمنا ہوتی ہے، خوشی مستی ہوتی ہے، اس کو شاعر اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، یعنی کہ رومانٹک شاعر۔ تو باہر کی دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز اور محفوظ ہوتے تھے۔ وہ صرف اپنی ذات کے اندر آنکھیں بند کر کے گم نہیں ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں زندگی اور کائنات کے حسن و جمال کا مسلسل مشاہدہ کرتی رہتی ہیں، اور جہاں جہاں ان کی دید بینا کے لیے سامان نظر ملتا ہے وہ لطف و سرور حاصل کرتے ہیں۔ یوں تو ولی دکنی اردو شاعر کہلاتے ہیں، لیکن ان کے کلام کا بہت سا حصہ اس زبان میں ہے جو فصیح مانی جاتی ہے، ہمارے روزمرہ کی زبان داخل ہے۔ گویا ولی نے اپنے زمانے سے 250 برس بعد کی زبان کا صحیح اندازہ کر لیا۔ ولی حقیقی شاعر تھے، انہوں نے غزل گوئی کا حق ادا کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، تو یہ تھے ہمارے شاعر جس کے بارے میں نے آپ کو پوری باتیں بتائیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ اگر چاہتے ہو کہ ایسی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے، میں اس موضوع پر آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔